تیسری تراویح کے چند اہم نکات۔ آج تیسرے پارے تلک الرسل کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 تک کی تلاوت کی گئی۔ اس کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے کل کی تراویح کا جو خلاصہ باقی رہ گیا تھا وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں کی تاریخ کا ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ سے یاد کی غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا جو واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے، یہ اول تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے ان کو بزدل بنا دیا تھا۔ بزدلی اس قدر گھر کر گئی تھی ان کے اندر کہ وہ موت کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ کوئی حملہ وغیرہ ہونے والا تھا ہوگا، ان کو اندازہ تھا ہوگا، تو انہوں نے جو ہے موت کے خوف سے بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے، اور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی۔ اس کے باوجود بھی وہ ان کے اندر ایک خوف، ڈر سمایا ہوا تھا۔ وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، اس لیے وہ بزدلی گھر کر گئی تھی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ہی وہ وہاں سے نکل کر جس منزل تک ان کو پہنچنا تھا وہاں پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، سب مر گئے، سب پر موت طاری ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ کس قوم پر واقع ہوا اور کہاں واقع ہوا، اس کا کوئی ذکر قرآن نہیں کرتا ہے، کیونکہ کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ تاریخ بتائے اور قصہ بیان کرے۔ جتنا مقصد ہے اتنا لیا۔ تو ڈر کے خوف سے بھاگ جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بزدلانہ قدم ہے، اور وہ بزدلی پیدا ہوتی ہے اللہ کی یاد سے غافل ہونے سے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں یہاں پر، آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ 2-4 غنڈے آتے ہیں اور گاؤں کا گاؤں ہمارا خالی ہو جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں لوگ، چلو مقابلے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ بزدلی کیوں آئی ہمارے اندر؟ ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا ہمارا تو ہم بھی ڈٹ کر کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ تو یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ چنانچہ یہی کام صحابہ کرام نے جو ہجرت کی، مکہ سے مدینہ جو آئے، تو وہ بزدلی نہیں تھی، وہ بلکہ وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ یہاں سے اللہ کے دین کی ترویج کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، اور انہوں نے ویسا کیا، اور بہت زیادہ مدت نہیں، صرف 8 سال کی مدت گزری، واپس مکہ فتح کیا انہوں نے۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا، چونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے،
پس اگر معاشرہ میں نیکیاں پھیلانا، اللہ ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ رہ گئے کافر تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعہ میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے آج کی تراویح کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ کل کی تراویح کی آخری آیات میں، یعنی جو ابھی خلاصہ ہمارے سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والوں، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گی، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑھت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو۔
اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آؤ اس کلمہ پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمانوں کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم ان پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ ایک شرط لگا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے تو یہ جو دشمن ہے، شدید دشمن جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرار دیا ہے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستہ میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ بہت ہی طویل تبصرہ جنگ احد کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہوا ہے، اور بہت سارے جب اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو بہت سا سبق ہمیں ملتا ہے جس سے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، اس لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔
لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کے متعلق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اس کے گواہ پر۔ اسی حدیث کو دلیل بنا کر مفتیان کرام جو بینکوں میں لوگ نوکری کرتے ہیں اس کو مشتبہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سود کا لکھنا پڑھنا، اس کی محفوظ رکھنا، یہ سب انہی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان یہی تھی کہ جب قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ادھر آیت نازل ہوئی، حکم ان کے کانوں تک پہنچا کہ فوراً عمل شروع کر دیتے تھے وہ، اور اسی کی برکت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی مدت میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم اور آپ، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچ بچار میں لگے رہتے ہیں اور برسوں فیصلہ نہیں کر پاتے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہماری اس کمزوری کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور سود کا نام جو ہے نا بہت اچھا لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب سود بولتے ہوئے تو شرم آتی ہے، تو اچھے نام اس کے رکھ لیے ہیں، اور اس کے بعد اپنا کام چلا رہے ہیں، بہانے تلاش کر کے جو ہے سودی کاروبار اور نظام میں اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں۔ بتائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ جو آدمی سودی لین دین کر رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ، ہم اللہ سے جنگ کر کے جیت پائیں گے؟ تو کہیں کسی بھی طرح سے اگر ہمارا اس طرح کا کوئی کاروبار یا سودی لین دین ہو تو ہمیں بہت جلد اپنے آپ کو اس سے پیچھے کھینچ لینا چاہیے۔ ایک جھٹکے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پورا سودی کاروبار ایک جھٹکے میں ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ اب کوئی جو بقایا ہے وہ بھی وصول نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آج بند، جو لینا دینا ہے اس کو کر لیتے ہیں، نہیں، جو بھی سودی لین دین ہے وہ آج ہی سب ختم، اصل رقم لے لینی ہے بس۔ ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصہ کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پست ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ سچا اور پکا مومن بننے کی۔ جس دن ہم سچے اور پکے مومن بن گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ غالب تم ہی رہو گے۔ تو اگر ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ جیسا مطالبہ ہمارا اللہ کا ہے ہم سے، ویسے مومن ہم نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا آپ ان سے معاملات میں مشورے لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ بہت ہی اہم صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتلائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے یہ بہت رحم کیا، کرم کیا کہ آپ کو رحم دل بنایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے اور بار بار میں جھڑکنے والے ہوتے، غصہ کرنے والے ہوتے، تو یہ صحابہ کرام کی مخلص جماعت جو آپ کے گرد جمع ہے، پھر یہ آپ کے گرد جمع نہ رہتی، پھر یہ دور ہو جاتے آپ سے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب نہیں کر پاتے ہیں محض اپنی مزاج کی سخت گیری کی وجہ سے۔ ہمارے بچے ہم سے دور بھاگتے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا اپنے گرد جمع کر پائیں گے؟ خاص طور سے جو ہمارے تنظیموں، جماعتوں کے رہبر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے اندر یہ صفت ضرور پیدا کرنی چاہیے ان کو اپنے اندر، کیونکہ ایک جماعت، ایک تنظیم کو ان کو لے کر چلنا ہے۔ اگر ان کے اندر سخت گیری ہوگی تو پھر وہ جماعت، وہ تنظیم کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ اگر یہ سخت گیر ہوتے تو یہ صحابہ کرام کی مخلص جماعت جو آپ کے گرد جمع یہ نہیں رہتی، یہ دور ہو جاتی آپ سے۔ اور کیا فرمایا؟ حکم دیا کہ آپ ان سے مشورے کرتے رہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی آ رہی ہے، آپ کو بتلایا جا رہا ہے، قدم قدم پر رہنمائی کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے گرد جو صحابہ کرام کی جماعت ہے ان سے مشورے کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی دلجوئی کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کیے، اور آپ اپنی خواہش، یعنی آپ کی خواہش نہ رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیا۔ جنگ احد کے ہی موقع کو لے لیں، آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، لیکن چونکہ وہ جو بہت سارے نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کو اپنے جنگی جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اور مدینہ میں رہ کر اگر مقابلہ کیا جاتا تو وہ جوہر دکھانے کا ان کو موقع نہ ملتا۔ ان کی رائے، نوجوانوں کی رائے یہ آئی کہ نہیں، مدینہ سے نکل کر، باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، اور آپ نے ان کی رائے پر عمل کیا۔
نکل کر مقابلہ کیا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ دلجوئی کے لیے صرف بات کہی جا رہی ہے، آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج ہمارے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سربراہوں سے، ذمہ داروں سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ یار منمانی کرتے ہیں، کوئی مشورہ نہیں لیتے، کبھی کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، رہتا ہے نا، اور اس کے بعد 2-4 شکایتیں کر کے پھر لوگ دھیرے دھیرے کٹنے لگ جاتے ہیں جو لوگ منمانی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ، یہ فلاں آدمی میرے لیے دعا کرتا ہے، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھتا ہے، کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جو ہماری جماعت اور ہماری تنظیم کے جو ذمہ داران ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے ان کو دعا کرنا چاہیے، تو ایک محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی، آپس میں مل جل کر جب رہیں گے تو پھر وہ تنظیم، وہ جماعت مضبوط ہوگی، پھر کچھ بڑا کام کر سکے گی۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ صبر و استقامت، یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔